تو میں آپ لوگوں کو بریسٹ کینسر کے بارے میں آج بتاؤں گی کہ چھاتی کے کینسر میں آپ کو سب سے پہلے کس طرح قسم کی علامات آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو چھاتی ہے اس میں چاہے وہ آدمی ہو یا عورت دونوں میں یہ ہو سکتی ہے، اور اس میں گلٹی یا کچھ سخت قسم کی گٹھلی سی محسوس ہوگی آپ کو اپنے چھاتی کے حصے میں، تو یا ہاتھ لگنے پہ یا کسی الٹرا ساؤنڈ پہ یا میموگرام پہ آپ کو وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے۔ ہاتھ لگانے پہ اسکن کے اوپر بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ گلٹی کتنی بڑی ہے یا کتنی چھوٹی ہے اس کا معائنہ آپ خود کریں یا ڈاکٹر سے کرائیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تشخیص کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اور الٹرا ساؤنڈ بریسٹ کے بعد آپ میموگرام کروائیں، اور پھر اپنے ڈاکٹر کو یا کلینیشین کو فزیشین کو دکھا کے ایٹ لیسٹ یہ ڈائگنوز کروائیں کہ اس کو بایوپسی کی ضرورت ہے یا ایک یا نارمل فیٹی ٹیشو ہے۔ جو بھی اس صورت میں آپ کا میموگرام آپ کے ایج کے حساب سے ہوگا، اور پھر میموگرام فیملی ہسٹری بھی اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ فیملی میں تو کوئی کینسرز نہیں ہے۔ اور میموگرام اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ میموگرام سے یہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ میلیگنینسی کی اس کے اسکورنگ، اس سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بایوپسی ہو، اور کیا یہ چیز گلٹی جو چھاتی میں محسوس ہوئی ہے کیا وہ کینسرس ہے، کیا وہ خطرناک ہے، اس کا علاج ضروری اور جلد ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے اس میں 2-4 لوگوں کا انوالومنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں بریسٹ سرجن ہوتے ہیں جو سرجری کرتے ہیں اس ماس کو ہٹانے کی، دوسرا اس میں ریڈیولوجسٹ ہوتے ہیں جو ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ سی ٹی اسکین وغیرہ کرے، تیسرا اس میں کیمو تھراپسٹ ہوتے ہیں یا انکالوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یہ بتائیں کہ کیا آپ کے جو بایوپسی ہوئی ہے وہ کیمو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنی لمبے عرصے کی۔ اس میں وہ ایک کلپ لگا کے آپ کو بایوپسی کے دوران وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کیا یہ کلپ جو ہے وہ سائز آف دا ٹیومر اسمال ہوا کیمو سے، ریڈیشن سے یا سرجری سے، جو بھی۔ تو وہ ایک بیس لائن جو ہے وہ آنکولوجسٹ اسسمنٹ کرتی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں لوگ مل کے آپ کا علاج کریں گے اور آپ کو مکمل ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس میں کوئی ایک اکیلا جو ہے وہ اس چیز کا تعین نہیں کر سکتا کہ بیماری مکمل طور پہ ختم ہوئی ہے کہ نہیں، اور فزیشین کا ہونا بھی اس لیے ضروری ہے جو آپ کو اس پورے معاملے میں مضبوط رکھے اور آپ کو پورے علاج کے لیے آپ کو گائیڈنس دے۔ پیلیٹیو کیئرز بھی ہوتے ہیں جو ان کے اسٹیج جو دونوں بریسٹ چھاتی میں کینسر پھیل جائیں یا پورے جسم میں جن کے اثرات پائے جائیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی جن کا علاج ممکن ہو، جو ایج میں بہت زیادہ ہیں جب وہ علاج نہیں کرا سکے، تو ان لوگوں کے لیے پیلیٹیو ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کو پورا حوصلہ دیتے ہیں۔ سپورٹ گروپس ہوتے ہیں جو ان کو پورا حوصلہ دیتے ہیں۔ جو ٹھیک ہوئی بھی عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت ان سے ملنے سے بہت حوصلہ ملتا ہے کہ یہ ایسا کوئی خطرناک عمل نہیں ہے کہ جس سے آپ ریکور نہ ہو سکے۔ آج کل یہ چیز بہت کامن ہے، اور بریسٹ کینسر ون آف دا سیکنڈ موسٹ کامن کینسرز ہیں جو کہ فیمیلز میں اسپیشلی جو کہ بہت کامنلی فاؤنڈ ہے، اور ان کا علاج بہت جدید طریقے کا علاج موجود ہے، اور اس سے مکمل ٹریٹمنٹ کے تحت مکمل شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گی کہ ہر لڑکا یا لڑکی جس کو بریسٹ کینسر ہو وہ اپنا مکمل علاج کرائے، اور یہ دونوں سطح پہ ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے اور پرائیویٹ سطح پہ بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں سطح پہ اپنا علاج کرائیں جتنا جو جس کو سہولت ہے، اور پلیز اپنے آپ کو مکمل فٹ دوبارہ سے محسوس کریں۔ اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو سن کے کہ مجھے کینسر ہو گیا اور میں اب تو نہیں بچوں گا، یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنا علاج کرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ شکریہ۔